ابھی زندہ ہے ماں ہماری ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں ہماری ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ والدین کی دعائیں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری وہ دعا کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 40 اللہ والے سرد بھری راتوں میں کھڑا ہونے کے بعد کسی کے لیے دعا کریں، کسی کو دعا دیں، کسی کے لیے دعا مانگے، اگر اس کی ماں اس کے لیے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کی ماں کی دعا کو قبول فرمائے گا، ان 40 اللہ والوں کی دعاؤں کو نہیں دیکھے گا بلکہ ماں کی دعا دیکھے گا اور ماں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اثر کیا ہوتا ہے؟ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ذرا غور کریں کہ رب نے جہاں اپنا ذکر، اپنا شکر ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ماں باپ کی عظمتیں، ماں باپ کی بلندی بڑی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے نافرمان کو چھوڑ دے گا لیکن والدین کے نافرمان کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے جو بچے شریر بچے ہیں، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، محبتیں نہیں کرتے، تو انہیں یہ چاہیے کہ محبت کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا، اس کے بعد اللہ نے جو لکھا غور سے سنیں اور اپنے دل پر نقش کر لینا یہ بات، میرے رب نے اس کے بعد لکھا کہ جس کے والدین جس سے راضی ہو جائیں اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ تو ماں باپ کی عظمتیں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو تو وہ صبح شام اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھ لیا کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر دراز فرما دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے پیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلتے ہیں، آپ انطاکیہ سے شام جاتے ہیں۔ اب راستے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں ویرانہ تھا، آپ وہاں رکے۔ اب رکنے کے بعد آپ آرام کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وحی آتی ہے کہ اے کلیم آپ وہاں فلاں مقام پر چلے جائیں، وہاں ایک بندہ ہے جو اللہ کی جو عبادت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر گئے، فلاں پہاڑی کے پیچھے، تو دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سلام پھیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوجوان مجھے سواری کی حاجت ہے۔ نوجوان اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتا ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا تو آسمان کا ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے آتا ہے اور آنے کے بعد زمین پر آ جاتا ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو وہاں اتار دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے ٹکڑے پر سوار ہوئے۔ اب سوار ہونے کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا اڑنے لگا۔ اب اڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا پیغام آیا، وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ کیا تم یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ہم نے اس نوجوان کو یہ عظمت کس طرح دی ہے، یہ کرامت کس طرح دی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آخر یہ بلندی کس طرح ملی ہے نوجوان کو؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اس کی ایک ضعیف والدہ تھی، وہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ بس ایک دن اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے، میں
اس کی فرما برداری سے راضی ہوں مولا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا اور یہ تجھ سے جو چیز مانگے مولا اسے وہ عطا فرما دینا۔ بس اے موسیٰ اے کلیم، اگر یہ بندہ آسمان کو زمین پر لوٹنے کے لیے کہتا تو میں پورے آسمان کو زمین پر لوٹ دیتا، میں اس کی بات کو، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے والدین کی فرما برداری کرو۔ جس بندے سے جس کے والدین راضی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔